راولپنڈی کی شام ہمیشہ سے ذرا جلدی ڈھلتی تھی، لیکن نومبر کی اس یک پستہ شام میں خاموشی کچھ زیادہ سنگین تھی۔ شہر کی شاہراہ ریشم پر گاڑی کا شور مدھم پڑ چکا تھا اور اونچی عمارتوں کے شیشے دار کھڑکیوں پر دھند کی باریک تہ جمنے لگی تھی۔ آفس کی 97ویں منزل پر واقع ایک وسیع اور پرشکوہ کیبن میں باسط علی خاموش کھڑا تھا۔ شیشے کی دیوار کے پار پھیلی شہر کی روشنی میں اس کی سرد اور سنجیدہ نظر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بلیک کافی کا کپ تھا جسے اڑتا ہوا دھواں ہوائیں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ باسط علی، جس کا نام کبھی جذبات کی طوفانی تپش اور اس کی آتش کی دیوانگی کا استعارہ ہوا کرتا تھا، اب اندر سے مکمل طور پر ایک برفانی چٹان بن چکا تھا۔ فرحین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے دل کی آگ بجھ کر صرف راکھ سیاہ راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، کامیابی اور بے رحم کاروباری دنیا پر اپنی گرفت مضبوط رکھنا۔ اس کی خاموشی کو اس کی سیکرٹری کی آمد نے توڑا۔ سر، میٹنگ کا وقت ہو گیا ہے، گلوبل انٹرپرائزر کے نمائندے پینل روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ باسط نے بغیر مڑے صرف ایک ہلکی سی جنبش سے سر کو اسپات میں ہلایا، کافی کا کپ میز پر رکھ کر اپنی سیاہ تھری پیس سوٹ کو درست کرتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا تحکم اور سرد رویہ تھا جو ایک دل کے لوگوں پر ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ دوسری طرف اسے شہر کے سب سے پرطے شاپنگ مال کی نچلی منزل پر شاندے اپنے مخصوص بے باک اور باوقار انداز میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ گہرے زمرے رنگ کے خوبصورت لباس اور سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس وہ ہر گزرنے والے کے لیے ایک دلکش مگر نااہل رسائی پہیلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز مغرور چمک تھی، وہی چمک جو امر ول کا طرح امتیاز تھی، لیکن اس چمک کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا چھپا تھا۔ عمر جہانگیر کی بے وفائی، اس کے بعد کی تنہائی نے شاندے کو یہ سکھا دیا تھا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور خود کو بے حس بنا لینا ہی بہت راستہ ہے۔ وہ ایسی بیل بن چکی تھی جو دوسروں کے وجود سے روشنی اور طاقت کو نچوڑ کر خود کو سرسبز سکتی تھی تاکہ کوئی اسے دوبارہ توڑ نہ سکے۔ شاندے میڈم، اس کی اسسٹنٹ نے تیزی سے چلتے ہی اس کے ساتھ قدم ملائے۔ چیئرمین باسط علی صاحب میٹنگ روم میں پہنچ چکے ہیں اور وقت کے بے حد پابند ہیں۔ اگر ہم 2 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو پروجیکٹ ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ شاندے کے سرخ لبوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ باسط علی، میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، کہتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتا، لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ شاندے سے بات کرنے کے لیے انداز بدلنا پڑتا ہے۔ پینل روم کا ماحول بے حد شدید اور کشیدہ تھا۔ لکڑی کی بڑی میز کی ایک طرف باسط علی اپنی خاموش تاثرات کے ساتھ بیٹھا فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف مختلف کمپنیوں کے نمائندے موجود تھے۔ دروازہ کھلا اور شاندے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی اونچی ہل کی چوپ نے پورے روم کی خاموشی کو توڑ دیا۔ اس نے بغیر کسی چیز کے باسط کے بالکل سامنے والی کرسی سنبھالی اور اپنی سیاہ زلفوں کو پیچھے جھٹکتے ہوئے سیدھی باسط کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک ثانیے کے لیے باسط نے فائل سے نظر اٹھائی۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ وہاں کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، کوئی رسمی گفتگو نہیں تھی۔ باسط کی آنکھوں میں پرانی جلتی ہوئی راکھ کا سکوت تھا اور شاندے کی نظروں میں ایک تیز چیلنجنگ تپش۔ دو الگ دنیاؤں کے زخمی اور بے حس کردار پہلی بار ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے۔ آپ 10 منٹ لیٹ ہیں مس شاندے، باسط نے اپنی باریک اور سنجیدہ آواز میں خاموشی کو توڑا۔ میری دنیا میں وقت ضائع کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ شاندے نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے ایک دلکش مگر سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اور میری دنیا میں مسٹر باسط، جو پروجیکٹ میں حاصل کرنا چاہوں اس کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ میٹنگ روم میں موجود تمام ڈائریکٹرز نے سانس روک لی۔ کوئی بھی باسط علی سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا، لیکن باسط نے اپنا آپ نہیں کھویا۔ اس کی آنکھوں میں ایک باریک سی لکیر ابھری، جیسے اس نے شاندے کی ظاہری غرور کے پیچھے چھپی گہری تنہائی کو ناپ لیا تھا۔ دلچسپ، باسط نے فائل بند کی اور سائے پر رکھ دی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ غرور اس پروجیکٹ کے بار کو کتنا سنبھال سکتا ہے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد باقی تمام لوگ جا چکے تھے، لیکن شاندے اپنی فائلیں سمیٹتے ہوئے وہیں رکی رہی۔ باسط اپنی کرسی سے اٹھا، بالکنی کے شیشے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ شاندے نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آپ کی آنکھوں کی یہ سردی بتاتی ہے باسط صاحب کہ آپ کسی بہت بڑی آگ سے گزر کر آئے ہیں، اتنی بڑی آگ جو انسان کے اندر کا سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ باسط نے میرے کو شاندے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، صرف ایک گہرا ٹھہراؤ تھا
اور آپ کو یہ ضرور بتاتا ہے شاندے، باسط نے بہت آرام سے مگر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ کسی ایسی بیل کی طرح ہیں جو ہر سہارے کو نچوڑ کر خود کو زندہ رکھتی ہے تاکہ نیچے گرنے کا ڈر ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھیے ہر درخت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شاندے قدم ایک لمحے کے لیے جم گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ عمر کے بعد باسط پہلا انسان تھا جس نے چند ہی منٹوں میں اس کے گرد بنی حفاظتی دیوار کو چیخ کر اندر کا سچ دیکھ لیا تھا۔ ہمیں ایک ساتھ کام کرنا ہے مسٹر باسط، شاندے نے اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ جذبات اور نفسیات کو اس بزنس سے دور ہی رکھے تو اچھا ہوگا۔ جذبات؟ باسط کی لبوں پہ ایک طرف مسکراہٹ آئی۔ جذبات تو بہت پہلے راکھ ہو چکے ہیں مس شاندے، اب تو صرف کھیل باقی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کھیل میں کون کس کا سہارا بنتا ہے اور کون کس کو نچوڑتا ہے۔ شاندے بغیر کچھ کہے اپنے قدموں کی چاپ گھجاتی ہوئی باہر نکل گئی، لیکن اس کا دل پہلی بار اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ باسط علی کو کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک ایسا آتشدان ہے جس کی راہ کے نیچے اب بھی ایک خوفناک آگ دبی ہوئی تھی۔ اگلے چند دن باسط اور شاندے کے لیے کٹن امتحان کی طرح گزرے۔ نیا جوائنٹ وینچر پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا اور دونوں کو روزانہ گھنٹوں ایک ساتھ وقت گزارنا پڑتا تھا۔ دفتر کی بند فضا میں جہاں فائلوں کا انبار تھا، وہاں دو مضبوط انا پرست شخصیات کے درمیان ایک اندیکھی جنگ بھی جاری تھی۔ شاندے نے ہمیشہ مردوں کی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنی حسن، ذہانت اور مغرور رویے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا، لیکن باسط علی کے سامنے اس کا ہر ہتھیار بے اثر ثابت ہو رہا تھا۔ باسط نہ تو اس کے حسن سے متاثر ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے تیکھے تیوروں سے نمٹنے میں کوئی جذباتی معذرت پیش کرتا تھا۔ وہ صرف کام، نظم و ضبط اور نتائج دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک روز آفس کی لیٹ نائٹ ورکنگ سیشن کے دوران بارش شروع ہو گئی۔ کھڑکی کے شیشے پر پانی کی بوندیں تیزی سے ٹکرا رہی تھی۔ شاندے اپنی ڈیسک پر بیٹھی ڈیزائن آؤٹ کا معائنہ کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی ایک تلخ یاد لہر آئی۔ عمر جہانگیر کا وہ آخری دن جب اس نے شاندے کو ایک بیکار شے کی طرح ٹھکرا دیا تھا اور وہ بارش میں اکیلی کھڑی ہوتی رہی تھی۔ شاندے کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ باسط جو کونے والی میز پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا نے قلم کے گرنے سے کی آواز پر سر اٹھایا۔ اس نے شاندے کی حالت دیکھی تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور شاندے کی طرف بڑھایا۔ پانی پیو۔ باسط کا لہجہ خلاف معمول نرم تھا۔ شاندے نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور چند گھونٹ پیے۔ اس نے باسط کی طرف دیکھے بغیر اپنی نظریں جھکا لی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ ہے۔ باسط نے اس کے سامنے والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے شاندے کو دیکھا، پھر دھیمے سے بولا۔ ماضی کی پرچھائیاں تب بھی ڈراتی ہے شاندے جب ان پر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس انسان نے تمہیں توڑا تھا وہ اب تمہاری زندگی میں نہیں ہے، لیکن تم اب بھی اس کے دیے ہوئے زخم خوف کے ساتھ جی رہی ہو۔ شاندے نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ مغرور ڈرامہ جو روز دنیا کے سامنے رچاتی تھی اس وقت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تم کیا جانتے ہو باسط؟ شاندے کی آواز رند گئی۔ تم نے صرف اپنا کو کھویا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو کھویا ہے۔ جب کوئی آپ کا استعمال کر کے آپ کو سر پر پھینک دے تو اندر کا انسان مر جاتا ہے۔ میں امر بیل اس لیے بنی تاکہ دوبارہ کوئی مجھے جڑ سے اکھاڑ نہ سکے۔ باسط نے گہرا سانس لی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں فرحین کی موت کا پرانا درد جاگ اٹھا تھا، لیکن اس بار اس درد میں ایک عجیب سی ہمدردی کا عنصر شامل تھا۔ میں جانتا ہوں، باسط نے کہا، آگ میں چلنا اندر سے مر جانا کیا ہوتا ہے۔ میں اسے بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ فرحین کے جانے کے بعد میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اب کبھی کسی جذبے کو اپنے اندر جگہ نہیں دوں گا، لیکن شان سے خود کو پتھر بنا لینا زندگی نہیں۔ ہم دونوں ماضی کے قیدی بن کر نہیں جی سکتے۔ شاندے نے باسط کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی نفرت، کوئی دھوکہ یا چالاکی نہیں تھی، صرف ایک سچی اور کھڑی ہمدردی تھی جو شاندے کو برسوں سے کسی مرد کی آنکھوں میں نظر نہیں آئی تھی۔ اگلے ہی ہفتے شہر کے سب سے شاندار ہوٹل میں اس پروجیکٹ کی افتتاح کی خوشی میں ایک گرینڈ پارٹی رکھی گئی تھی۔ میڈیا کے نمائندے، شہر کے نامور بزنس ٹائکونرز اور بیوروکریٹس وہاں موجود تھے۔ شاندے سیاہ اور سنہرے رنگ کے خوبصورت ساڑی والی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی خوبصورتی ہال میں موجود ہر شخص کی توجہ کا مرکز تھی۔ باسط اپنے روایتی باوقار انداز میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر لوگ رش کر رہے تھے، لیکن یہ سکون زیادہ قائم نہیں رہ سکا۔ وہاں ہال کا ایک دروازہ کھلا اور وہاں اختر ملک داخل ہوا۔ اختر ملک عمر جہانگیر کا پرانا کاروباری پارٹنر اور شاندے کا دیرینہ دشمن، جسے شاندے کے خاندانی اثاثوں کو ہڑپنے کی کئی بار کوشش کی تھی۔ اختر ملک شاندے کو باسط کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔
وہ سیدھا ان کی طرف بڑھا۔ اوہ، تو ہماری امر بہن نے اب ایک نیا شکار ڈھونڈ ہی لیا، اختر نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ آس پاس کھڑے چند لوگوں کی توجہ ان کی طرف کھڑی ہو گئی۔ باسط علی صاحب ذرا سنبھال کر، اس عورت کی عادت ہے، وہ جس درخت سے لپٹتی ہے اسے اندر سے کھوکھلا کر کے چھوڑتی ہے۔ عمر جہانگیر کا انجام تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ حال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ شاندے کا لمحہ چند لمحوں میں سرخ سے زرد ہو گیا۔ اس کی مٹھیاں بیچ گئی، پرانا خوف دوبارہ اس پر طاری ہونے لگا۔ وہ ماضی کے اس تانے کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اختر مزید کوئی بکواس کرتا، باسط ایک قدم آگے بڑھا۔ باسط کی آنکھوں میں اس کے آتش کی وہ خوفناک تپش جاگ اٹھی تھی جو ایک ایسے سے دبی ہوئی تھی۔ اس کا قد و کاٹ، روبدار شخصیت اختر ملک پر حاوی ہو گئے۔ باسط نے اختر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی سرد اور مضبوط آواز میں کہا کہ پورا ہال گونج اٹھا۔ اختر ملک، زبان سنبھال کر بات کرو، ورنہ تمہاری زبان تمہاری کمپنی دونوں کو تباہ کرنے میں مجھے 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے۔ اختر کا مسکراتا چہرہ فاق ہو گیا۔ تم اس عورت کی حقیقت نہیں جانتے باسط، میں اس کی حقیقت بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ باسط نے اختر کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ شاندے کے شانے پر جا ٹکا۔ شاندے ماضی میں کیا تھی یا اس کے ساتھ کیا ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن آج وہ میرے ساتھ کھڑی ہے اور باسط علی کے ساتھ کھڑے انسان پر کیچڑ اچھالنے کی قیمت تم ادا نہیں کر سکو گے۔ سیکیورٹی۔ باسط نے اشارہ کیا۔ ہوٹل کے کار فوراً آگے بڑھے۔ اختر ملک کو رسوا کر کے ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ تمام لوگوں کی نظریں باسط اور شاندے کے پر جم گئی۔ شاندے کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمر کے بعد کسی مرد نے پہلی بار اس کی عزت کی خاطر پوری دنیا سے دشمنی مول لے لی تھی، بغیر کسی غرض کے، صرف اس کی حفاظت کی خاطر۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد دونوں ہوٹل کی اوپری بالکونی میں آ کھڑے ہوئے۔ باہر رات کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور شہر کی روشنیاں جل بجھ رہی تھی۔ شاندے نے کافی دیر بعد چپ توڑی۔ تم نے میرے لیے اپنے بزنس پارٹنر کے سامنے یہ سب کیوں کیا باسط؟ تم پر میری وجہ سے انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ باسط نے شہر کا منظر دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے شاندے کہ جب انسان اندر سے اکیلا ہو تو دنیا کی تہذیب کے پیچھے چھپے یہ درندے اسے کیسے نوچتے ہیں۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ شاندے کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کی گال پہ پھسل گیا۔ اس نے اپنا رخ موڑا، باسط کے قریب آ کر بولی، تم بہت عجیب ہو باسط، تم اس آگ کی طرح ہو جو جلاتی نہیں بلکہ اندھیروں میں روشنی دیتی ہے۔ باسط نے مسکرا کر شاندے کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اور تم کوئی نقصان دہ بیل نہیں ہو شاندے، باسط نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم بس ایک ایسا پودا ہو جسے کبھی سچی محبت کا پانی نہیں ملا۔ اگر تم مجھے اجازت ہو تو میں تمہاری جڑیں بننا چاہتا ہوں، ایسی جڑیں تو تمہیں ہر طوفان میں سنبھال کر رکھیں۔ شاندے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا سر باسط کے مضبوط شانے پر رکھ دیا۔ راولپنڈی کی اس یک بستہ رات میں وہ دو زخمی روحوں نے ایک دوسرے کے وجود میں اپنا سکون تلاش کر لیا تھا۔ جہاں ماضی کی راہ اب پورا امید مستقبل کی شمع بن رہی تھی۔ بالکنی میں قائم ہونے والی اس خاموش معاہدے کے بعد باسط اور شاندے کے درمیان تعلق کی نوعیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ آفس کے روایتی ماحول میں اب تناؤ کے بجائے ایک عجیب سی آہنگی اور ہم آہنگی نظر آنے لگی تھی۔ شاندے کی آنکھوں سے وہ تلخ چمک غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک وقار نے لے لی تھی، جبکہ باسط کے سر تاثرات میں بھی زندگی کی رمق لوٹ آئی تھی۔ لیکن دنیا اتنی آسانی سے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھلنے نہیں دیتی۔ شاندے کے چچا حسنین عالم، جو عمر جہانگیر کے روپوشی کے بعد شاندے کی خاندانی جائیداد اور شیئرز کو قانونی داؤ پیچ کے ذریعے ہڑپنے کے چکر میں تھے، باسط کی آمد سے شدید ببھر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر باسط علی شاندے کی پشت پر کھڑا رہا تو وہ شاندے کو کبھی کمزور نہیں کر سکیں گے۔ حسنین عالم شہر کے چند معروف ویلا صحافیوں بزنس حریفوں کے ساتھ مل کر ایک گندی سازش کا جال بنا۔ اگلے ہی دن مختلف نیوز پورٹلز اور اخبارات میں باسط اور شاندے کی تصویر اچھالی گئی اور شاندے کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا گیا جو اپنے مقصد کے لیے مردوں کو استعمال کرتی ہے۔ خبروں میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ باسط بھی اپنی کمپنی کے سرمایہ کاروں کا پیسہ شاندے کے پرانے قرضے اتارنے کے لیے دھوکے سے استعمال کر رہا ہے۔ خبر پھیلتے ہی میڈیا میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ باسط کی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے فوری طور پر ایک ہنگامی میٹنگ طلب کر لی۔ میٹنگ روم کا ماحول حد درجہ کشیدہ تھا۔ باسط صاحب، کمپنی کے سینئر ڈائریکٹر ملک شہاد نے غصے میں میز پر اخبار پٹکتے ہوئے کہا، ہم آپ کی ذاتی زندگی پر کوئی اعتراض نہیں رکھتے، لیکن اس صورت کی وجہ سے ہماری کمپنی کے شیئرز تیزی سے نیچے گرے ہیں، سرمایہ کار اپنے پیسے واپس نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ باسط خاموشی سے کچھ بیٹھا سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ آپ کا حل کیا ہے شاہد صاحب؟ باسط نے سکون سے پوچھا۔ حل صاف ہے، دوسرے ڈائریکٹر نے کہا، آپ کو فوراً اس جوائنٹ وینچر پروجیکٹ سے شاندے کو الگ کرنا ہوگا، اس کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنے کا پریس نوٹ جاری کرنا ہوگا، ورنہ ہم بورڈ سے آپ کے خلاف
عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے۔ اسی لیے میٹنگ روم کا شیشے کے دروازہ کھینچ کر شاندی اندر داخل ہوئی۔ وہ تمام خبروں سے باخبر تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور دکھ سے تمتما رہا تھا۔ باسی، شاندی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تمہیں میرے لیے اپنی سالوں کی محنت داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ باسط اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے شاندی کو دیکھا، پھر بورڈ کے تمام ممبران پہ ایک نقطہ اور فیصلے کو نظر ڈالی۔ شاندی اس پروجیکٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ باسط کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی کہ پورے روم میں سناٹا چھا گیا، اور نہ ہی اس میں کسی بزدل کی دھمکی میں آ کر سچ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ تو پھر آپ استعفیٰ دینے کے تیار ہو جائیں۔ ملک شاہ نے چیخ کر کہا۔ باسط نے اپنے سوٹ کا بٹن کھولا، قلم سے ایک کاغذ پر اپنا دستخط کیا اور اسے بورڈ کے سامنے میز پر سرکا دیا۔ یہ رہا میرا استعفیٰ۔ باسط نے انتہائی باوقار انداز میں کہا، یہ کمپنی میں نے اپنے خون پسینے سے بنائی تھی، لیکن اگر اس کی قیمت مجھے ایک بے گناہ کی عزت اور سچے رشتے کو قربان کر کے چکانی پڑے تو مجھے ایسی صدارت کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاندی کی عزت میرے لیے اس کمپنی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پورا حال حواس پختہ کو باسط کو دیکھتا رہ گیا۔ باسط نے شاندی کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور بغیر سے کسی خوف یا پچھتاوے کے روم سے باہر نکل گیا۔ شاندی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے لفٹ میں داخل ہوتے ہی باسط کا بازو تھام لیا۔ تم نے یہ کیا کیا باسط؟ تم نے اپنے سب کچھ گنوا دیا۔ باسط نے مسکرا کر شاندی کے گال سے آنسو پوچھے۔ میں نے کچھ نہیں گنوایا شاندی، پیسہ اور عہدہ دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن سچا ہم سب زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر ہم سچے ہیں تو طوفان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آفس چھوڑنے کے بعد دونوں نے ہار نہیں مانی۔ باسط کے پاس جو ذاتی بچت تھی، اس نے اس سے چھوٹے سے 2 کمروں کے دفتر سے اپنی نئی فرم کی شروعات کی۔ آتش اینڈ ایسوسی ایٹس شروع کے چند ہفتے بے حد مشکل تھے۔ پرانے بزنس پارٹنر ملنے سے کتراتے تھے۔ میڈیا کا دباؤ بھی موجود تھا، لیکن اس بار باسط اکیلا نہیں تھا اور نہ ہی شاندی کسی پہ پوچھ تھی۔ شاندی نے اپنی تمام بزنس سکلز کے بروئے کار لاتے ہوئے دن رات ایک کر دی۔ وہ اور باسط صبح سے دیر رات تک ایک ساتھ بیٹھ کر نئے پروڈکشنز بناتے، چھوٹے کلائنٹس سے میٹنگ کرتے اور مارکیٹ پر سرچ کرتے۔ شاندی کبھی صرف حکم چلانا جانتی تھی، اب ہر فائل خود تیار کرتی اور باسط کے لیے چائے کا کپ بھی خود بناتی۔ باسط کی سچی نیت اور شاندی کے انت تک محنت کا نتیجہ جلدی سامنے آنے لگا۔ ان کی ایمانداری کو دیکھ کر چند پرانے پاس اور کلائنٹس جو بڑے بورڈ ڈائریکٹرز کی سیاست سے واقف تھے، انہوں نے اپنی تمام پروجیکٹس باسط کی نئی کمپنی کے حوالے کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ باسط علی کا نام کوالٹی کی ضمانت ہے۔ 6 مہینوں کے اندر باسط کی نئی فرم نے مارکیٹ میں وہ مقام حاصل کر لیا جس کا اس کے پرانے ڈائریکٹرز تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس نئے عالم کے تمام سازشیں ناکام ہو گئی، کیونکہ اب دنیا کو شاندی کا ایک نیا روپ نظر آ رہا تھا، ایک باہمت، محنتی اور کامیاب بزنس وومن کا روپ۔ ایک شام نئی آفس کی چھت پر جب سورج غروب ہو رہا تھا، باسط اور شاندی کام ختم کر کے رہے تھے۔ شاندی نے گرم چائے کا کپ باسط کی طرف بڑھایا۔ ہمارے دشمن چاہتے تھے کہ ہم ٹوٹ جائیں، لیکن اس طوفان نے ہمیں جوڑ دیا۔ باسط نے چائے کا گھونٹ لیا اور شاندی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب ماضی کا کوئی خوف باقی نہیں تھا۔ جب آگ اور پانی ملتے ہیں شاندی، تو طوفان بنتا ہے، باسط نے نرمی سے کہا، لیکن جب عشق اور سچا ساتھ ملتا ہے تو ہر طوفان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ شاندی نے مسکرا کر باسط کے شانے پر سر رکھ دیا۔ راولپنڈی کے اوپر ڈوبتے سورج کی سرخی ان کے روشن مستقبل کا پیغام دے رہی تھی۔ نئے دفتر کی شاندار کامیابی نے شہر کے تمام بزنس حلقوں کو حیران کر دیا تھا۔ جو لوگ کل تک باسط اور شاندی کے زوال کی پیش گوئیاں کر رہے تھے، وہی آج ان کی حکمت عملی اور تک محنت کی مثالیں دینے پر مجبور تھے۔ باسط علی اور شاندی کی جوڑی صرف کاروباری شراکت دار نہیں بڑھ رہی تھی، بلکہ ایک ایسی مضبوط ڈھال بن چکی تھی جسے توڑنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ایک شام شاندی اپنے دفتر میں بیٹھی تھی، کچھ حتمی معاہدوں کی تصدیق کر رہی تھی کہ ان کا سیکیورٹی گارڈ اندر آیا۔ میڈم حسنین عالم صاحب باہر آپ سے ملنے کے التجا کر رہے ہیں۔ وہ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ شاندی نے قلم رکھا اور ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ حسنین عالم، اس کے سگے چچا، جنہوں نے ہمیشہ اسے نیچا دکھانے اور اس کا حق چھیننے کی کوشش کی تھی، آج خود اس کے در پر کھڑے تھے۔ انہیں اندر بلا لو، شاندی نے سکون سے کہا۔ چند ہی لمحوں میں حسنین عالم کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر وہ پرانا غرور اور چلاکی کی بالکل نہیں تھی، بلکہ ان کی جگہ شکست اور شرمندگی نے لے لی تھی۔ ان کی اپنی کمپنی کل فیصل و حسد کی بنا پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی اور بینک ان کے تمام اثاثوں میں منجمد کرنے والے تھے۔ شاندی، حسنین عالم نے نرستی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن اس وقت صرف تم اور باسط ہی مجھے اس تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ شاندی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اگر یہ ماضی کی شاندی ہوتی تو شاید وہ بدلے کی آگ میں جل کر ان کی تباہی کا جشن مناتی، لیکن باسط کی محبت نے اس کے اندر کی تلخی ختم کر دیا تھا۔ اسی وقت باسط کیبن میں داخل ہوا۔ اس نے حسنین عالم کو دیکھا، وہ بھی پھر شاندی کی طرف سوالی نظر سے دیکھا۔ شاندی اپنی کرسی سے اٹھی اور حسنین عالم کے پاس جا کر بولی،
چچا جان، اگر میں بدلہ لینا چاہتی تو آج آپ کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن جس انسان نے مجھے سنبھالا اس نے مجھے سکھایا ہے نفرت کا جواب نفرت سے دینا انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ ہم آپ کی کمپنی کو قانونی اور مالی سہارا دیں گے، لیکن بدلے میں آپ کو اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنا ہوگا اور آئندہ کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی ہوگی۔ اس نئے عالم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے شاندی کے سر پر ہاتھ رکھا اور باسط کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ جب وہ چلے گئے تو باسط نے شاندی کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے شانتی، باسط نے دل سے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ سچا انسان وہ نہیں جو ماضی کے زخموں کو چاٹتا رہے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھے۔ شانتی نے مسکرا کر باسط کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے یہ سب تم سے سیکھا ہے باسط، تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے مجھے امر بیل کی طرح دوسروں کا خون چوسنے سے بچا کر ایک تناور درخت کی طرح چھاؤں دینا سکھایا۔ چند سال بعد اسلام آباد کی پہاڑیوں کے درمیان ایک پرشکوہ خوبصورت ریسارٹ کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ یہ شام صرف آرتش اینڈ ایسوسی ایٹ کی کامیابی کا جشن نہیں تھی، بلکہ باسط اور شاندی کے رشتے کی باقاعدہ تکمیل، ان کی شادی کی سالگرہ کا موقع بھی تھی۔ محفل میں شہر کی تمام بڑی شخصیات موجود تھیں۔ شاندی زمردی رنگ کی انتہائی نفیس اور شاہانہ لباس میں ملبوس تھی، جبکہ باسط اپنے روایت کے مطابق سیاہ سوٹ میں بے حد باوقار نظر آ رہا تھا۔ تقریب کے دوران باسط نے اسٹیج پر جا کر مائک سنبھالا۔ ہال میں موجود تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا تھا، باسط نے بھاری اور جذباتی آواز میں کہنا شروع کیا، جب میں سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا باغ فہیم کے جنگ کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے۔ میرے اندر صرف ایک جلی ہوئی آگ کی راکھ تھی جس میں کوئی احساس نہیں تھا، لیکن پھر میری زندگی میں شانتی آئی۔ لوگ اسے امر بیل کہتے تھے، ایک ایسی بیل جو سہارے تلاش کرتی ہے، لیکن میں نے دیکھا وہ سہارے نہیں، سچائی اور تحفظ تلاش کر رہی تھی۔ باسط نے شانتی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے شفاف آنسو چمک رہے تھے۔ شانتی نے میری راکھ سے دوبارہ ایک نیا انسان تراشا ہے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ عشق صرف جلنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کے لیے بجھ کر دوبارہ روشن ہونے کا نام ہے۔ آج ہماری کہانی میں نہ کوئی ماضی کا ڈر ہے اور نہ کوئی تلخی، صرف ایک ایسا ساتھ کام ہے جو ہمیشہ کام رہے گا۔ پورے حال میں تالیوں کی گونج اٹھ کھڑی ہوئی۔ شانتی اسٹیج پر آئی، اس نے باسط کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے